غزوہ بدر سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کیا کریں جی، ہم وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ہم اتنا ڈسکس نہیں کر پاتے، کیونکہ آج کا دن ایک اور وجہ سے بھی کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن بھی ہے، اور آج ہم نے ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے۔ بریک کے بعد ہمیں SIUT کے ڈاکٹر محمد اسلان خان جو کہ پروفیسر آف سرجری ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کنسلٹنٹ لیور اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا تعلق ہے جی ڈپارٹمنٹ آف جنرل سرجری سے، اور ساتھ میں ڈاکٹر سرفراز سرور صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی، یہ بھی SIUT سے بات شروع کرنے سے پہلے SIUT اور ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کو سلام، پوری پاکستان کی قوم کی طرف سے ہم شکر گزار سب کا جی، گریٹ ورک ماشاءاللہ، کام کو ہمارا بالکل جی۔ اور ڈاکٹر ادیب صاحب کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کسی طریقے سے آپ ان کو شوز میں لائیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے پاس لوگوں کو سرو کرنے کے وہ اتنے بزی ہیں کہ وہ TV پہ نہیں آ سکتے، کہ وہ واقعی اتنا مصروف آدمی، اللہ ان کو لمبی زندگی ان کی حیات میں اضافہ کرے۔ میں میمونہ آپا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی غم سیرت کے حوالے سے بات کروں، پہلے میں چاہوں گی کہ آپ جو دیکھنے والے، میں ہمیشہ بچوں کی اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ لوگ جو بھی بیٹھے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے اور بچے سیکھیں ہماری علماء کرام سے، کیونکہ روز روز تو میں ان کی محفل نصیب نہیں ہوتی۔ کون تھی یہ اس کائنات کی ان ہستیوں میں سے ایک تھیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہانہ محبت فرماتے تھے اور اس قدر پیار فرماتے تھے۔ آپ اس قدر ذہین تھیں، آپ کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ ان کے نام میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز فرما دیا کہ جس کا نام بھی عائشہ ہوتا ہے وہ آپ کو ذہین ملے گی، ہاں یہ اور اس کی یادداشت حافظہ بھی اچھا ہوگا۔ انہیں خواہش تھی سیکھنے کی، اشعار کہتی تھیں، اور جب وفود آتے تھے دوسرے ملکوں سے تجارتی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ یہ طب جانتے ہیں، تو سیدہ کو طب سکھاتے تھے، ان سے نسخے سیکھتی تھیں، اشعار کی اپنی اصلاح کرواتی تھیں۔ سیدہ کا مزاج تھا، چھوٹی عمر کی تھیں، کھیلنے کودنے سے بھی شغف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی پیار فرماتے تھے کہ تماشا دیکھنا ہے، دوڑ کا بھی ذکر اور وہ سارا آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، آپ دبلی پتلی آگے نکل گئیں، کچھ سال کے بعد آپ ذرا بھاری ہو گئیں، آپ ہار گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا بدلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بے انتہا دوستی تھی، اور اس دوستی میں بہت بے تکلفی تھی۔ صحابہ انتظار کرتے تھے کہ یہ عمر کی کم ہونے کی وجہ سے اور اس بے باکی کی وجہ سے یہ سب سوال کر لیتی ہیں جو وہ نہیں کر پاتے، تو انتظار کرتے تھے، اور یہ ہر محفل میں ساتھ ہوتی تھی۔ یہ ایک اکیلی ام المومنین ہے جنہوں نے فاتحہ سے والناس تک ایک ایک حرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھا ہے۔ اور حافظہ بھی پہلے یہ حافظہ تھیں، 13 سال کی عمر تک یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حفظ نہیں کیا تھا، تو میں قرآن دیکھ کر پڑھتی تھی، تو مجھے احساس ہوا کہ وہ جو حفاظ ہیں مدینہ میں وہ اس بات پر سبقت لے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ حافظہ بھلا کا تھا، 14 سال کی عمر میں حفظ فرما دیا، قرآن مجید پورا حفظ کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ کی تفسیر فرما کے فارغ ہوئے، تو ان کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ کے سامنے سب تذکرہ کیا، تو یوں زور سے یوں کر کے کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں مجھے سکھایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو پورا بتایا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فیصلے فرمانے سے پہلے، خطبہ فرمانے سے پہلے حضرت عائشہ سے آ کر بیٹھ کر پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 1/4 دین سیدہ عائشہ سے مسلمانوں کے پاس آیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوٹی لگائی، اور ان کو آپ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی گود سے لے کے حضرت عائشہ کی گود میں ڈال دیا اور فرمایا یہ تمہارے بیٹے ہیں، تو ام عبداللہ کہلائیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین سے اس قدر پیار فرماتی تھی کہ جب حضرت حسن امیر المومنین بنے تو وہ ہر ہفتے ان کی زیارت کو جاتے تھے اور پوچھ کر آتے تھے کہ کچھ چاہیے، کوئی خدمت ہے۔ یعنی لوگ دنیا میں، جیسے کہ علامہ قمر صاحب فرماتے ہیں، میں ان سے اس لیے بہت امپریس ہوں، دنیا میں لوگ چاہے کوئی بھی بات کریں لیکن اندر
اہل بیت جو ہیں ان کی جو الحمدللہ محبت عقیدت کی اور احسانات کی ایک دوسرے کے اوپر جو مثالیں ہیں سبحان اللہ. وہ کائنات میں اپنی مثال آپ ہیں. مناپا بلکہ میں بہت ساری ایسی جب میں پڑھتی ہوں جب اہل بیت کے فضائل کے لیے جب میں حدیثیں میں بھی ڈھونڈتی ہوں تو ان میں سے بہت ساری تو جو ہے وہ مروی خود جو ہے جو راوی ہیں ان کی تو جناب عائشہ ہے, حضرت عائشہ ہے, وہ بتا رہی ہیں بار بار, مطلب یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہی ہیں والد صاحب بات مجھ سے کریں, دیکھ آپ علی کو رہے, انہوں نے کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. ہر جگہ بتا رہی بار بار کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, مطلب یہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ دنیا میں سب سے ان کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے, تو بتا رہی فاطمہ سے پیار ہے, اور بچوں میں کس سے پیار ہے. سب ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے نا تو فوراً بتاتی تھی. سفر کا مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ ہر سفر میں رسول پاک کے ساتھ ہوتے تھے, مسا جرابوں پر مسا کا وہ زیادہ اچھا تمہیں وہ بتائیں گے. سیدنا علی مرتضیٰ بھی ان سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ جب واقعہ افک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی لونڈی سے پوچھ لیں, وہ جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے آپ ان سے بات کر لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیدہ عائشہ کا جو مقام ہے سب سے بڑی علمی شخصیت کا, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ میرے بعد ان حمیرہ سے سیکھنا. وہ سرخ و سفید تھیں تو حمیرہ پیار سے فرماتے تھے, میرے بعد ان حمیرہ سے سیکھنا. تو 48 سال تک حیات رہیں, تو 48 سال تک صحابہ مرد اور صحابہ خواتین کو درس دیتی رہیں, اور اس میں 3.5 مہینے مکہ میں ہوتے تھے. آپ تشریف لے جاتی ہیں اور 48 حج کیا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جو ہے پوچھتی ہیں کہ ہم جہاد کیوں نہ کریں, تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ عورت کا جہاد حج میں ہے تو ہر سال حج فرمایا. اللہ اکبر.